آپ کو اپنے دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. You don't have to fear your enemies. تب مغرب کے باشندے خداوند کے نام سے ڈریں گے اور مشرق کے باشندے اس کے جلال سے، کیونکہ وہ دریا کے سیلاب کی طرح آئے گا جو خداوند کے دم سے رواں ہو. یہ یسایا نبی کا صحیفہ 59واں باب 19ویں آیت ہے. خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے. خدا کے فرزند، آپ کو آپ کے دشمنوں پر غالب کیا گیا ہے. در حقیقت شیطان اور اندھیرے کے گروپس کو آپ کے پیروں کے نیچے رکھ دیا گیا ہے. لوکا 10واں باب 19ویں آیت میں یہی تو سکھایا گیا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. وہ دشمن جو آپ کو نقصان پہنچانا اور تباہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں در حقیقت خدا کا مقابلہ کرنا ہے. خدا ان میں خوف ڈالے گا اور ان کو بھگا دے گا، بھلے وہ سیلاب کی مانند آئیں یا کوئی بھی چلاک طریقے استعمال کریں. خدا ان کے خلاف اپنا ہاتھ بلند کرے گا. عزیزو، ابتدائی آیت سے تقویت پائیں اور اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں. صرف دعا میں مضبوط ہوں اور اپنے دعائیہ اوقات پر سمجھوتا نہ کریں. افسیوں کا خط 6 باب 10ویں آیت یاد رکھیں. کلام خدا آپ کو یہی صلاح دے رہا ہے کہ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. دعا سے اپنے دن کا آغاز کرنے کے لیے جلدی اٹھیں اور پھر دیکھیں کہ خدا کس طرح آپ کی بھلائی کے لیے سب کچھ کرے گا، کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. بس وفادار ہو جائیں اور اس کے ساتھ رفاقت کے لیے وقت نکالیں. رومیو 8واں باب 28ویں آیت میں یوں آیا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے. میری دعا ہے کہ خداوند آپ کی زندگی میں ثابت کرے کہ آپ شکار نہ بنیں بلکہ ایک فاتح بنتے چلے جائیں. یہودا کے شیر ببر کی تعریف ہو، آپ ایک غالب ہیں. اگر آپ ان پیغامات سے برکت پا رہے ہیں تو برائے مہربانی خدا کے وعدوں کی ترسیل میں ہماری مدد کریں. شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی بتائیں. آپ اپنی رائے اور دعا یا درخواست بھی ضرور بھیجیں. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے.